ویورز، سفر وسیلہ ظفر۔ جی جناب، آج ہم نے سفر اختیار کیا ہے شمالی علاقوں کا، اور اس کا پہلا مرحلہ لاہور سے اسلام آباد کا۔ تو ہم آج سفر کریں گے لاہور اسلام آباد موٹر وے M2 پہ، اور اسی کا ویلاگ بنا کے آپ کے آنکھوں کے سامنے لاہور سے اسلام آباد موٹر وے M2 صرف ایک شاہراہ نہیں بلکہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور جدید دور کی علامت ہے۔ یہ قدرتی مناظر، آرام دہ سہولتوں اور تیز رفتار سفر کے ساتھ ملکی معیشت اور سماجی تعلقات میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ آج M2 پاکستان کی شان اور قومی اثاثہ ہے، جس پر ہر پاکستانی کو فخر ہے۔ پاکستان کی شاہراہوں کے نظام میں موٹر وے M2 کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہ 1997 میں تعمیر ہونے والی یہ موٹر وے لاہور کو اسلام آباد سے جوڑتی ہے اور تقریباً 368 کلومیٹر طویل ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان کی پہلی موٹر وے ہے بلکہ جدید سفری سہولتوں اور معیار کے اعتبار سے ایک مثالی شاہراہ ہے۔ M2 موٹر وے قدرتی حسن اور دلکش مناظر کا خزانہ ہے۔ کھیتوں اور باغات کے مناظر، پنجاب کے سرسبز کھیت، سرسوں کے پیلے پھول اور وسیع باغات سفر کے دوران دل کو سکون بخشتے ہیں۔ ویورز، آج کل موسم گرما ہے، اس لیے سخت گرمی میں اتنا سبزہ نظر نہیں آتا، لیکن جو میں نے چیزیں گنوائی ہیں، موٹر وے کا حسن وہ بہار میں نکھر کے سامنے آتا ہے۔ ندی نالوں اور نہروں کا نظارہ یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ راستے میں کئی 2-3 دریا اور بڑی نہریں اور ندی نالے ملتے ہیں جو قدرتی حسن کو دوبالا کرتے ہیں۔ تو ویورز، اب آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کلر کہار والا پہاڑی سلسلہ جو ہے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آپ کے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے، اور جوں ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو ہم ان پہاڑوں میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ صفائی اور ترتیب، موٹر وے کے اطراف کی صفائی بڑے اچھے طریقے سے مینٹین کی جا رہی ہے۔ سبزہ زار خوبصورت درخت اور پھول ایک خوشگوار ماحول فراہم کرتے ہیں۔ موٹر وے وقت کی بچت بھی فراہم کرتی ہے۔ لاہور سے اسلام آباد کا سفر جو GT روڈ پر کبھی 6 سے 7 گھنٹے طویل ہوتا تھا، موٹر وے پر 4 سے 4.5 گھنٹوں میں مکمل ہو جاتا ہے۔ یہاں سروسز ایریاز اور سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ دوران سفر معیاری ریسٹ ایریاز، پیٹرول پمپس، ریسٹورانٹس اور مساجد مسافروں کو بہترین سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ سیاحت کے حوالے سے بھی شمالی علاقوں کی طرف جانے والے سیاح اسی موٹر وے کا استعمال کرتے ہیں، جس نے سیاحتی صنعت کو فروغ دیا ہے۔ M2 موٹر وے برہان سے ہزارہ موٹر وے کے ساتھ منسلک ہے، اور یوں یہ موٹر وے
ٹھاکر تک جاتی ہے۔ M2 موٹروے نے پاکستان کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ معاشی، زرعی پیداوار، صنعتی سامان اور تجارتی مال کی تیز تر ترسیل کو بھی ممکن بنایا ہے، اور پھر اسی حوالے سے روزگار کے مواقع بھی میسر آتے ہیں۔ تعمیر کے دوران اور بعد میں ہزاروں لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ بہتر انفراسٹرکچر نے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اعتماد دیا ہے۔ شہری روابط لاہور اور اسلام آباد جیسے دو بڑے شہروں کے درمیان تیز اور محفوظ رابطہ قائم ہوا ہے، جس نے سیاسی، تعلیمی اور کاروباری تعلقات کو تقویت دی ہے۔ بین الاقوامی طور پر M2 نے پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں لا کھڑا کیا، جہاں شاہراہوں کے جدید نظام کو معیار سمجھا جاتا ہے۔ موٹروے M2 نہ صرف سفر کو آسان اور محفوظ بناتی ہے، بلکہ اس کے ذریعے کلر کہار جیسے حسین مقامات تک رسائی مزید سہل ہو گئی ہے۔ کلر کہار انٹرچینج پر اتر کر سیاح جھیل، باغات اور ارد گرد کے پہاڑی سلسلوں کی سیر کر سکتے ہیں۔ موٹروے کی چوڑی اور ہموار سڑکیں جدید سہولتوں سے آراستہ ریسٹ ایریاز اور دلکش مناظر مسافروں کے سفر کو خوشگوار بناتے ہیں۔ کلر کہار کا شمار ان مقامات میں ہوتا ہے جہاں سیاحت کے بڑے امکانات ہیں۔ یہاں ایک بہت خوبصورت جھیل ہے۔ جھیل کے کنارے بیٹھ کر پرندوں کی چہچہاہٹ سننا، پہاڑوں پر اگے پودوں اور درختوں کو دیکھنا اور موٹروے سے گزرتے ہوئے جھیل کے اوپر کی فضائی جھلکیاں دیکھنا ایک ناقابل فراموش تجربہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملکی اور غیر ملکی سیاح یہاں رکنا پسند کرتے ہیں اور اس علاقے کو قدرتی حسن کا شاہکار قرار دیتے ہیں۔ کلر کہار میں موٹروے کا یہ حصہ پاکستان کی قدرتی خوبصورتی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہ نہ صرف مسافروں کو ایک دلکش منظر پیش کرتا ہے، بلکہ ملکی سیاحت کے فروغ میں بھی کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ ہر وہ شخص جو لاہور سے اسلام آباد موٹروے پر سفر کرتا ہے، کلر کہار کے حسین مناظر کو ہمیشہ اپنی یادوں میں محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ مقام بلا شبہ پاکستان کی سرزمین پر قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ کلر کہار کی وادی سے گزرتی موٹروے دراصل ایک ایسا شفاف آئینہ ہے جس کے دونوں طرف قدرت اپنے رنگ بکھیرتی ہے۔ ایک طرف سرسبز پہاڑ ہیں جو دور سے دیکھنے میں یوں لگتے ہیں جیسے ہرے مخملی غلاف اوڑے سوئے ہوئے ہوں۔ ان پہاڑوں کے دامن میں جنگلی جھاڑیاں اور خضرو پودے جھومتے ہیں، گویا ہوا کے ساز پر رقص کر رہے ہوں۔ دوسری طرف ڈلوانے ہیں جو کہیں نرم سبز قالین کی مانند دکھائی دیتی ہیں اور کہیں پتھریلے رنگوں میں قدرت کی سختی اور جلال کو ظاہر کرتی ہیں۔ موسم کے مطابق یہ منظر بدلتا رہتا ہے۔ بہار میں سرسبز جھونکوں سے بھرا ہوا، گرمیوں میں سنہری دھوپ میں نہایا ہوا، خزاں میں زردی اور سرخی کی کوسے قزا لیے ہوئے، اور سردیوں میں کبھی کبھی کہر اور بادلوں کی سفید چادر اوڑے۔ کلر کہار جھیل کا نظارہ بھی موٹروے کے راستے سے جھلک دیتا ہے۔
जैसे किसी मुसव्विर ने पानी की नीलगू रंग से मंजर को चार चांद लगा दिए हों। परिंदों की परवास कभी काफलों की सूरत में और कभी तन्हा पंख फैलाए इन मनाजर को और ज्यादा जिंदगी बख्शती है। यूं महसूस होता है कि कलर कहार की मोटरवे सिर्फ एक शाहरा नहीं बल्कि कुदरत के अजायब घर की गैलरी है, जहां हर मोड़ पर नया मंजर, हर डिलवान पर नई झलक और हर पहाड़ के पीछे एक ताज़ा हैरत पोशीदा है। चलते चलते हम आन रुके हैं एक ट्रक होटल पे कि यहाँ पे चाय खूब कड़क किस्म की मिलती है, तो जो सफ़र किया है उसकी थकान जो है वो ये चाय उतार देती है। यहाँ हम कुछ देर बैठे चाय पीते और खुशकपियों में मसरूफ़ हैं। यूं ही हम चाय के आखिरी घूंट लेंगे तो हम यहाँ से फिर चल देंगे अपनी मंजिल की जानिब। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमें अब यहाँ से निकलना ही चाहिए, तो सो हम निकल पड़े फिर आगे मोटरवे के हसीन सफ़र पे। कलर कहार की वादी से निकलते ही यूं महसूस होता है जैसे कुदरत ने अपने सब्ज़ और सुनहरी रंगों की नई किताब खोल दी हो। पहाड़ों की बुलंदियों पर फैली हुई हवा में एक अजीब सी ताजगी महसूस होती है जो मुसाफिर के दिल को हल्का कर देती है। सड़क कभी नरम ढलवानों में उतरती है तो कभी हल्की बुलंदियों की तरफ बढ़ती है और हर मोड़ पर मंजर एक नई दास्तान सुनाता है, दिखाता है। रास्ते के दोनों तरफ सब्ज खेत, छोटे छोटे देहात और दूर पहाड़ों की कतारें ऐसे नजर आती हैं जैसे किसी मुसव्विर ने कैनवस पर मुहारत से कुदरती तस्वीर खींची हो। मोटरवे के किनारे लगे दरख्त और झुंड झोंके के साथ सरगोशियां करते हैं और यूं लगता है जैसे सफ़र करने वालों को दुआएं दे रहे हों। सर्विस एरियाज पर रुकें तो एक अलग दुनिया आबाद नजर आती है। कहवा, चाय की खुशबू, बच्चों की हंसी, मुसाफिरों के चेहरे की ताजगी सफ़र के रंगों में इजाफा कर देती है। चंद लम्हे यहाँ गुजारने के बाद जब गाड़ी दोबारा रवाना होती है तो दिल और ज़्यादा हल्का और मसरूर होता है। तो दोस्तों, चलते चलते आपसे इल्तमास कि अगर आपको मेरे वीलॉग पसंद आते हैं और ये वीडियो आपको पसंद आई है और मालूमात में इजाफा हुआ है तो मेरे YouTube चैनल विज़िट पाकिस्तान विद आबिद बुखारी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीलॉग सबसे पहले पहुँचे और आप मेरी वीडियोस, वीलॉग्स अपने नेचर लवर दोस्तों के साथ शेयर किया करें। आगे इस्लामाबाद का टोल प्लाज़ा जो है वो नज़र आ रहा है, तो जूं हम इस्लामाबाद के करीब पहुंचते हैं तो मारगला के सब्ज़ पहाड़ और उनके कोहर में हयोले से सामने आ जाते हैं। इन पहाड़ों की खामोशी और खूबसूरती मुसाफिर को खुशामदीद कहती है। शाम के वक्त सुनहरी किरणें और इन पहाड़ों पर पड़कर एक जादू सा बखेर देती हैं
رات کے اندھیرے میں جب موٹر وے کی روشنیاں جگمگاتی ہیں تو یہ راستہ کسی خواب کی مانند لگتا ہے۔ اس موٹر وے پہ آپ مختلف اوقات میں سفر کریں تو مختلف اس کے نظارے بنتے ہیں۔ یہ سفر محض ایک راستہ طے کرنے کا نام نہیں، بلکہ دل کو سکون دینے والی ایک خوبصورت یاد ہے۔ کلر کہار سے اسلام آباد تک کا سفر یوں لگتا ہے جیسے قدرت نے انسان کے ساتھ سفر کیا ہو۔ تو دوستو، میرا سفر یہاں تک آپ کو میں نے یہ دکھانا تھا۔ اسلام آباد آ گیا ہے اور اس سے اگلا ویلاگ انشاءاللہ پھر آپ کو دکھاؤں گا۔ شکریہ۔